العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد کلما ذکرہ الذاکرون وکلما غفل عن ذکرہ الغافلون یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ عزیز طلبہ اعظام، گزشتہ سبق میں ہم نے پڑھا کہ استقبال قبلہ یہ شرط نماز ہے، اور استقبال قبلہ کی دو صورتیں ہیں۔ ایک یہ کہ نمازی قبلے کی طرف رخ کرنے پر قادر ہو، اور ایک یہ کہ قبلے کی طرف رخ کرنے پر قادر نہ ہو۔ گزشتہ سبق میں ہم نے جو تفصیل پڑھی وہ یہ تھی کہ جو نمازی ہے وہ قبلے کی طرف رخ کرنے پر قادر ہے، اور اگر قبلے کی طرف رخ کرنے پر قادر ہے تو اس کی دو صورتیں ہیں، وہ کعبۃ اللہ کو دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا، وہ تفصیل بیان کر دی گئی ہے۔ آج کے سبق میں تفصیل یہ ہے کہ نمازی ایسا ہے کہ وہ استقبال قبلہ پر قادر نہیں ہے، تو اس کی دو صورتیں ہیں۔ الف، اس وجہ سے استقبال قبلہ پر قادر نہیں ہے کہ اس کو کوئی ایسا عذر لاحق ہے جس کی وجہ سے وہ قبلے کی طرف منہ نہیں کر سکتا، حالانکہ اس کو قبلے کا علم ہے۔ یعنی استقبال قبلہ اس وجہ سے نہیں کر پا رہا ہے کہ کسی وجہ سے کوئی عذر لاحق ہے، ورنہ وہ جانتا ہے کہ میں خلاف قبلہ نماز پڑھ رہا ہوں، لیکن عذر ہے، مجبوری ہے، جس کی وجہ سے اس کو استقبال قبلہ کرنے میں دشواری ہے۔ اس کی مثال بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ قبلے کی طرف منہ کرنے کی صورت میں دشمن کا خوف ہے اور صلاۃ الخوف ادا کر رہا ہے۔ صلاۃ الخوف یعنی دوران جنگ پڑھی جانے والی نماز کو کہتے ہیں۔ اب صلاۃ الخوف ادا کر رہا ہے اور نماز کا وقت ہو گیا، دوران نماز قبلے کی طرف رخ کرنے کی صورت میں دشمن کی طرف سے حملے کا اندیشہ ہے، اس لیے وہ خلاف سمت قبلہ نماز پڑھ رہا ہے۔ تو ایسی مجبوری کی حالت میں قبلے کی سمت کے خلاف اگر نماز پڑھے تو نماز پڑھنا جائز ہے۔ دوسری مثال، ایسی صورتحال درپیش ہے کہ قبلے کی طرف منہ کرنے کی صورت میں کسی دشمن یا ڈاکو یا درندے کے حملہ کر دینے کا خطرہ ہے۔ اگر قبلے کی طرف رخ کرنے جاتا ہے تو پیچھے سے دشمن کا حملہ ہو سکتا ہے، یا درندے کا حملہ ہو سکتا ہے، یا ڈاکو چور کا حملہ ہو سکتا ہے۔ ایسی صورت میں یہ مجبور ہے وہ خلاف قبلہ نماز پڑھے۔ تیسری مثال، کشتی میں سفر کر رہا ہے اور ایسے تختے پر ہے کہ قبلہ رخ کرنے ہونے کی صورت میں کشتی کے غرق ہو جانے کا غالب گمان ہے۔ اگر وہ کبھی کس قبلے کی طرف رخ کرے گا، بہت ممکن ہے کہ کشتی ڈوب جائے گی، اور اگر کنارے تک پہنچنے کا انتظار کرتا ہے تو نماز کا وقت ختم ہو جائے گا۔ تو ایسی مجبوری کی حالت میں وہ خلاف سمت قبلہ نماز پڑھ لے، انشاءاللہ نماز ادا ہو جائے گی۔ چوتھی مثال، وہ ایسا مریض ہے کہ خود قبلہ رخ ہونے کی طاقت نہیں رکھتا اور دوسرا بھی کوئی شخص موجود نہیں جو اسے قبلے کی طرف پھیر دے۔ ایسا بیمار ہے، کمزور ہے کہ خود تو قبلے کی طرف رخ کرنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے، مجبور ہے، جب تک کوئی اس آدمی ہو جو اسے پکڑ کر قبلے کی طرف منہ کر دے۔ اب وہ تنہا ہے اور نماز کا وقت ہو رہا ہے، تو یہ شخص مجبور ہے کہ باوجود کہ اسے معلوم ہے کہ میں قبلے کی طرف رخ کیا ہوا نہیں ہوں، لیکن قدرت نہ ہونے کی وجہ سے وہ قبلے کی طرف رخ کرنے کے بجائے دوسری طرف رخ کر نماز پڑھ رہا ہے۔ ان تمام صورتوں میں ایسے شخص پر استقبال قبلہ شرط نہیں ہے، وہ جس طرف بھی نماز پڑھ لے نماز ہو جائے گی، کیونکہ مجبور ہے۔ اور اگر اس وجہ سے استقبال قبلہ پر قادر نہیں ہے کہ اسے اشتباہ ہو گیا ہے اور پتہ نہیں چل رہا ہے کہ قبلہ کس طرف ہے، جیسے کوئی سخت تاریک رات میں جنگل میں موجود ہے، پھر اس کی دو صورتیں۔
یعنی ایک تو کہ استقبال قبلہ کی قدرت نہیں تھی، اس وجہ سے اس نے کسی اور طرف رخ کر نماز پڑھا، اور ایک یہ ہے کہ استقبال قبلہ کی قدرت تو تھی، قبلے کی طرف رخ کرنے کی قدرت تو تھی، لیکن اس سے اشتباہ ہو گیا، اسے پتہ نہیں چل رہا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ میں جس طرف رخ کیا ہوا ہوں وہ قبلے کی طرف رخ ہے یا نہیں ہے، یا پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ وہ کون سی سمت ہے جو قبلہ کی سمت ہے۔ تو اس کی دو صورتیں ہیں، یا تو قریب کوئی ایسا شخص ہے جو قبلہ کے بارے میں بتا سکتا ہے، یا پھر قریب میں ایسا کوئی شخص بھی نہیں ہے۔ اگر وہ تاریک رات یا ایسے جگہ پر ہے، جنگل میں ہے، جہاں اسے قبلے کی سمت سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، تو دیکھیں گے کہ اس کے قریب کوئی آدمی ہوگا، کوئی انسان ہوگا جسے وہ پوچھ سکتا ہے کہ قبلہ کدھر ہے، یا کم سے کم یہ پوچھ سکتا ہے کہ سورج کہاں غروب ہوتا ہے، کہاں سے طلوع ہوتا ہے، وہاں سے اندازہ لگا سکتا ہے۔ یا پھر کوئی ایسا شخص موجود نہیں ہے۔ پہلی صورت میں جب کوئی بتلانے والا موجود ہو تو اس شخص پر واجب ہے کہ اس سے قبلے کے بارے میں پوچھے اور اس کے مطابق عمل کرے۔ جو قریب والا شخص تھا اس سے پوچھے کہ قبلہ کدھر ہے، اور وہ جو بتائے گا اس کے مطابق عمل کرے۔ اگر اس نے اس شخص سے نہیں پوچھا، خود ہی سوچ بچار کر کے نماز پڑھ لی، اور واقعتاً اگر اس نے ٹھیک قبلے کی طرف نماز پڑھ لی تو نماز ہو گئی، اور تحری یعنی سوچ بچار کے نتیجے میں ٹھیک قبلے کی طرف نماز نہیں پڑھی تو اس کی نماز نہیں ہوئی۔ کوئی شخص قریب میں تھا، وہ پوچھ سکتا تھا، اور لیکن اس نے نہیں پوچھا، اور اس نے اگر نماز سوچ بچار کر کے یعنی تحری کر نماز پڑھی، اگر صحیح سمت میں نماز پڑھی ہے تو نماز ہو جائے گی، اور لیکن اگر غلط سمت میں نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی، اس لیے کہ اس نے کسی کو پوچھا نہیں، مدد نہیں لی، کیونکہ اس شخص پر دوسرے شخص سے رہنمائی لینا واجب تھا۔ دوسری صورت کے قریب میں کوئی شخص موجود نہیں تھا۔ دوسری صورت میں جب کوئی بتلانے والا موجود نہ ہو تو اس شخص پر تحری یعنی قبلے کے بارے میں علامات اور قرائن سے سوچ بچار کرنا واجب ہے۔ تحری کرنا یعنی قرائن کے ذریعے اندازہ لگا کر کہ بھائی ادھر قبلہ ہو سکتا ہے، ستاروں کو دیکھ کر یا سورج کو غروب اور طلوع ہونے کی جگہ کو دیکھ کر یا کوئی بھی اندازہ لگا کر وہ سوچ بچار کر رہے کہ ہاں ادھر ہو سکتا ہے قبلہ، اور اس کے مطابق نماز پڑھنا اس کے لیے واجب ہے۔ چنانچہ تحریک کے نتیجے میں جس طرف بھی قبلہ ہونے کا غالب گمان ہو، نماز پڑھنے سے نماز ہو جاتی ہے، خواہ واقعہ میں قبلے سے پھرا ہوا کیوں نہ ہو۔ یعنی اس نے تحریک کر لی اور نماز پڑھ لی، پھر اگر خلاف سمت قبلہ ہو پھر بھی اس نے نماز پڑھ لی تو نماز ہو جائے گی، اس لیے کہ وہ مجبور تھا اور اس کے لیے صرف ایک ہی آپشن تھا، وہ تحری کرنا، تحری کر لی اور پھر نماز پڑھ لی، اس کی ذمہ داری پوری ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.